أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں سے زجر علی الیہود نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ ابتدائے آیت تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، تو یہ زجر علی الیہود کیسے؟ آیت کے اختتام کو دیکھیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور یہ تیسرا زجر شرح چل رہی ہے اس رکوع کی جو یا بنی اسرائیل پہلی دفعہ آیا تھا. پہلی دفعہ جو یا بنی اسرائیل آیا تھا تو اس کے اندر ایک آیت آئی تھی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یا بھی اس کی شرح چل رہی ہے کہ کیونکہ کتمان حق اور تلبیس حق انہوں نے کیا، کتمان حق اور تلبیس حق چونکہ انہوں نے کیا تھا تو اس لیے جو ہے ان پر زجر بھی چل نکلی اسی انداز سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا کا لفظ. اب راعنا کا جملہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیونکہ یہ جو یہود تھے یہ راعنا کا کلمہ کہتے تھے. راعنا کا کلمہ کیوں کہتے تھے؟ ایک تو اس کا معنی یہ بنتا ہے ہماری رعایت کیجئے، یہ تو ظاہری معنی ہے، لیکن چونکہ آپ کو بتایا نا کہ تلبیس حق پر ڈانٹ چل رہی ہے، یا کتمان حق یا تلبیس حق پر ڈانٹ چل رہی ہے، تو اسی لیے تلبیس حق کرتے تھے اور راعنا کے مقابلے میں کہتے تھے رعونت سے یہ نکالتے تھے. الرعونہ رعن یا رعونت سے، رعونت کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو راعنا کا جملہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ برا تاثر قائم کرنا چاہتے تھے. یا قرآن پاک میں ہے کہ اس سے دو مطلب لے سکتے ہیں کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کرنا مقصود ہے اور دین کے اندر طعن بھی مقصود ہے. تو یا تو زبان کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ٹیڑھا کرنا، جیسے راعینا، کہ راعینا کی جگہ راعینا ہمارے چرواہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آئے نا سلام کرتے تھے تو تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا. السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، تم پر موت آئے، نعوذ باللہ من ذالک. یا پھر ان کا مقصد یہ ہوتا کہ راعینا کہ ہمارے چرواہے نہیں بلکہ سریانی زبان میں یا ان کے اپنی کوئی زبان میں یہ کوئی گالی بنتی ہے. مفسرین اکرام فرماتے تھے، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں آیا کہ یہ جو ہے گالی بنتی تھی ان کے اپنی زبان میں، تو یہ کہتے تھے عربی کے ساتھ یہ ملتا جلتا ایک لفظ ہے تو ہم گالی بھی دے دیں گے، نعوذ باللہ. اور طعنًا فی الدین، دین کے اندر ایک طعنہ مزید بھی ہے. کیا جی؟ کہ راعنا کے کلمے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا نگہبان،
کیا مطلب؟ یہ منہ میں شرک الفاظ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہمارے نگہبان، جس طرح اللہ نگہبان ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگہبان ہے۔ گویا یہ صحابہ اکرام کو یہ جملہ یاد کروا کے یہ تأثر دلوانا چاہتے تھے کہ ہم بعد میں یہ مشہور کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کہتے تھے، اسی لیے تو اللہ کے نبی جو ہے ہر قسم کے تمہارے نگہبان ہیں۔ تو اس جملے سے منع کر دیا گیا کہ جو بھی مطلب لیں، گالی لیں یا شرک لفظ لیں، لا تقولوا راعنا، اے مومنو انہوں نے حق و باطل کو ملا جلا ڈالا ہے، اور حق و باطل کو ملا کر یہ اپنے گندے مقاصد لینا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ جملہ نہیں کہنا، لا تقولوا راعنا۔ اسی لیے تو درود تاج جو مشہور ہے نا، یہ اسی لیے پڑھنا ممنوع ہے کہ اس کے اندر منہ میں شرک الفاظ موجود ہے۔ جس طرح لوگ درود تاج پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر لفظ ہے دافع البلاء، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، تو یہ جو ہے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دافع البلاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دافع الامراض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کسی کو یہ کہنا منہ میں شرک الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس کا ربط پچھلی آیات سے لگے گا کہ جس طرح سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں شیطانوں نے ایسے منتر جنتر ایجاد کر رکھے تھے کہ جس سے جو ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت کے خلاف ہو، اور شرکیہ الفاظ ہوں اور جادو جیسے الفاظ جس کے اندر کفر و شرک ہوتا ہے، وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر کے یہود پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری شریعت میں منہ میں شرک الفاظ داخل کریں گے، اے مومنو احتیاط کرنا۔ وقول انظرنا، رائنا کا ظاہری معنی یہ تھا ہماری رعایت کیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہنی ہوتی نا تو کہتے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجئے، ہمیں دوبارہ سے بتائیے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو یہ عربی کا ایک محاورہ تھا۔ فرمائے اس سے منع کر دو، قول انظرنا، ضرورت بھی پڑے تو یہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، اور ہمیں یعنی آپ نے جملہ تو فرمایا، ہم آپ تو اچھے ہیں، صحیح الفاظ آپ نے کہے ہیں، لیکن ہماری کمزوری ہو گئی کہ ہم آپ سے پورا سمجھ نہیں سکے، دوبارہ سے ارشاد فرمائیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ 3 بار بھی بعض اوقات فرما دیتے تھے تاکہ صحابہ اکرام کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا واسمعوا، اور سنتے رہو، تاکہ یہ جملہ بھی تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس قسم کی باتیں یہود جو ہے کتمان حق، تلبیس حق، حق کو باطل کو ملا جلا کر تمہارے اوپر تمہارے دین کے اندر نعوذ باللہ رکھنے نہ ڈال دیں۔ وللکافرین عذاب علیم، دیکھا کافروں کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ حکم تو مومنوں کو ہو رہا ہے لیکن اشارہ کفار کی طرف ہے کہ یہ کام کافر کرتے ہیں، اے مومنو کافر تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسے الفاظ داخل کریں گے، دھیان کرنا، تم نے کافروں کی طرح نہیں ہونا۔ اور اس سے ایک اور بھی اشارہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اللہ نے کافر فرمایا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ما یود الذین کفروا، یہ فضیلت امر ہے۔ یہ امر کیوں دیا اللہ نے انظرنا کا؟ اس کے 2 فضیلتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی فضیلت، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں دل چاہتا، ما یود نہیں دل چاہتا، الذین کفروا کافروں کا، من اہل الکتاب جو اہل کتاب میں سے ہیں، وللمشرکین اور نہ مشرکوں کا، کہ ان ینزل علیکم کہ اترے تم پر کوئی نیک بات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ کافروں کا دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی نیک بات، کوئی بہتری والی بات تمہارے رب کی طرف سے مومنوں پر کوئی چیز آئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر اس کام کو ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور اچھی باتیں اور خیریں آ رہی ہیں تو ہم ان کے اندر ایک ایسے جملے ڈال دیتے ہیں کہ یہ خیر سے نعوذ باللہ شر کی طرف آ جائے۔ کافر تو نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑا فضل والا ہے، ساروں کو اپنی رحمت دے سکتا ہے، لیکن جو گستاخ ہیں وہ رحمت میں آنا نہیں چاہتے۔ تو یہ فضیلت امر آ گئی کہ اللہ تم پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے۔ اور فضیلت امر نمبر 2، یعنی اس امر کی دوسری فضیلت کہ ما ننسخ من آیت، ہم کچھ منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، یہ تو ایک لفظ تھا، ہم کوئی آیت بھی منسوخ کر سکتے ہیں، جس طرح ایک لفظ منسوخ کیا نا، او ننسہا یا بھلا دے میں کوئی آیت، ناتی بخیر منہا تو ہم بھیجتے ہیں اس سے بہتر، او مثلیا یا اس کے برابر، کیونکہ خیر اور بہتری نازل اللہ کر کے اپنی رحمت کو مومنوں کے لیے خاص کرنا چاہتا ہے، تو کوئی
آیت بھی اللہ اگر منسوخ کرے، جس طرح کہ اللہ نے تورات و انجیل کو منسوخ کیا، ضروری نہیں ہے کہ اس آیت سے کے آنے سے قرآن کی بہت ساری آیتیں منسوخ ہوئی ہوں، یہ جو ہے تورات و انجیل بھی تو منسوخ ہے، وہ بھی اللہ کی آیتیں تھیں۔ کوئی آیت ہم منسوخ کریں یا کوئی حکم منسوخ کریں، جس طرح کے حکم منسوخ کر دیا، پہلے اجازت تھی رائنا، کہہ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کافر اس سے برا مطلب نکالیں گے، تم اس کو منع کر دو۔ اور ان سے ہاں، یا ہم کوئی چیز بھلوا دیں تو بھلوانے پر بھی اللہ قادر ہے، ناتی بخیر منہا، تو ہم اس منسوخ شدہ حکم کے مقابلے میں کوئی اس سے بھی بہتر لے آئیں گے، جس طرح رائنا کے مقابلے میں انظرنا بہتر آیا، اور مثلہا یا اس سے کے برابر آیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تو صرف آیات کی تنسیخ ہے، آیات کو منسوخ قرار دینا ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، آیات کو منسوخ کرنے کا صرف نہیں بلکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ الم تعلم، یہ جو ہے الم تعلم کا لفظ یہاں سے پچھلے حکم پر تنویر پیش کی جا رہی ہے، فضیلت پر تنویر، کہ دیکھو روشنی ڈالی جاتی ہے، تنویر کا معنی روشنی، تنویر بر حکم سابق، پچھلے حکم پر روشنی ڈالی گئی کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، کیا نہیں جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک ان اللہ، کہ بے شک اللہ لہ ملک السماوات، اسی کے لیے ہی ہے بادشاہت، سلطنت، حکومت آسمانوں کی والارض اور زمین کی۔ تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کی ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سماوات ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے، ایک آسمان نظر آ رہا ہے، اگر اس نیلی چھت کو ایک آسمان مراد لیں تو پھر اس کی حکومت کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کی ہے؟ دیکھو نا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے نا، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے باقی جو ارشاد فرمائے تو یہ بھی اللہ پاک نے ہی بنائے ہیں، تو اللہ کی حکومت ہے، ایک مطلب۔ اور دوسرا سماوات سے معنی کیا تھا بلندیاں، تو بلندیاں جو ہے نا 7 سماوات، ان کی آیت سے میں نے سمجھایا تھا آپ کو کہ بلندیوں سے مراد جو ہے یہ سورج بھی بلند ہے، چاند بھی بلند ہے، سیارے ستارے بھی بلند ہیں، ہوا اور پانی جو بلندی سے آتی ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس پر کسی کا بھی اثر اور امر نہیں چلتا، صرف اور صرف امر اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور دیکھو نا چونکہ زجر پر مشتمل ہے نا، تو اس کی ہر آیت کی انتہا یا ہر آیت کی ابتدا یہ ڈانٹ پر مشتمل ہوگی، اس لیے کہ اب تو چل رہی نا کہ حکومت اللہ کے آسمان و زمین میں ہے، چونکہ یہ زجر نمبر 3 ہے یہود پر، پورا کا پورا مضمون اسی کا چل رہا ہے، تو آیت کے آخری حصے میں پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سامنے کوئی حمایتی ولا نصیر، نہ مددگار۔ دیکھو تم نے تلبیس حق کیا ہے، حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کرتے ہو، اور حق کو چھپاتے ہو، سچ کو چھپاتے ہو، کہ اصل کیا ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چونکہ ساری حکومت ہے، جب اللہ کہیں بھی تمہیں پکڑنا چاہے تو تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ یہ نہ کہو کہ فلاں پلینٹ پر ہماری طاقت یا ہمارا کوئی لا رہتا ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ولی اور نصیر میں فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جو تکلیف آنے ہی نہیں دیتا، اور نصیر ایسے دوست کو کہتے ہیں جو آئی ہوئی تکلیف کو ٹال دیتا ہے۔ تو من ولین کا معنی ہم نے کیا حمایتی، اور نصیر کا معنی کیا مددگار۔ اے حق و باطل کو ملانے جلانے والو، تم نے ایسے انداز سے دین کو پیش کیا ہے، ایسے انداز سے قرآن کی باتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کرتے ہو کہ تاکہ حق نکھرے نہیں، حق اور باطل کی جدائی ہو ہی نہیں، اور حق باطل کے ساتھ اور باطل حق کے ساتھ بیٹھا نظر آئے۔ یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھو دودھ اور پانی کو بھی آپس میں ملا دینا یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے، تو پھر یہ دین کے سچ اور جھوٹ کو ملا دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، اور ظلم کی اور اللہ کی بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، یہ اسی تنویر ثانی ہے پچھلی بات پر، کہ ہم نے تمہارے لیے یہ احکام چینج اس لیے کیے تاکہ اللہ کے نبی کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہوتے رہے، ان سے باتیں کی گئیں، گستاخی آمیز لہجے اپنائے گئے۔ کیا مسلمانوں
تمہارے اندر یہ یہودی اب یہ داخل ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے رسول کی بھی اسی طرح گستاخی ہو، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، بڑا تنگ کیا۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں ذبح البقرہ، گائے کے ذبح کرنے میں جو سوالات تھے، سوالات کس انداز کے تھے، اندر کی نیتیں خراب ہوتی تھیں، حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کرتے تھے، سامنے نہیں آنے دیتے تھے دل کی بات کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کچھ اور، دل میں کچھ اور چھپایا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر لے لے گا بدلے ایمان کے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ اے مسلمانوں دھیان کرنا، یہ تمہارے اندر کفر کو لانا چاہتے ہیں۔ دیکھو رائنا کا جملہ، اس سے تو مثال دی گئی، اس تلبیس حق یعنی حق اور باطل کو ملا جلا ڈالنا، اور کتمان حق، کیونکہ اسی آیت کی شرح ہو رہی ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا۔ تو کتمان حق یا تلبیس حق کرا کے پہلے حق منوایا اور پھر حق اور باطل کو ملا جلا ڈالا۔ اس ملانے جلانے سے جو بندہ کام کرے گا، حق اور باطل کو ملا جلا کر رکھے گا، گویا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ جو ہے زجر نمبر 3 تھا، اور اس زجر نمبر 3 کے اندر انداز کیا اپنایا؟ خطاب مومنین کو ہے، اور ڈانٹ ان پر ہو رہی ہے جو مومنوں کے مخالف ہیں، کہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اچھے ہو، یہ نہ کرنا جس طرح انہوں نے کیا، یوں نہ کرنا جس طرح کہ انہوں نے کیا، تو ان کو ڈانٹ دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو انداز زجر کا ہے، اور ہر لفظ کے اندر جو ہے ان کو ڈانٹ سنائی جا رہی ہے، ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ اور جو ہے آپ کو ایک بات یہاں سمجھاتا چلوں کہ منسوخ قرآن کے کیا آیتیں منسوخ ہیں کہ نہیں ہے۔ جب دیکھیں منسوخ التلاوت تو کوئی آیت بھی قرآن کی نہیں ہے، ساری آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی منسوخ نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ فلاں آیت الشیخۃ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ ضعیف روایات ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، یا براہ راست قرآن کی آیت کا حصہ وہ نہیں تھی۔ منسوخ التلاوت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا منسوخ المعنی کوئی آیتیں ہیں؟ تو مفسرین جو متقدمین تھے اور متاخرین ہیں، متقدمین ذرا سے کسی حکم کی تبدیلی کو منسوخ کی اصطلاح قائم کرتے ہیں، تو اصطلاحاً ان کے ہاں پہلے حکم اور تھا پھر اور ہو گیا۔ مثلا جہاد کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی کہ 1 کے مقابلے میں 10 کے مقابلے میں اگر 1 آ جائے مومن تو جہاد ہو جاتا تھا فرض، اور اب فرمایا اللہ خفف اللہ، کہ اللہ نے اب تخفیف کر دی ہے، 1 کے مقابلے میں اگر 2 کافر آ جائیں تو تب جہاد ہوتا ہے، ویسے اللہ نے تم پر ضروری نہیں قرار دیا۔ تو اس تخفیف کو پچھلا حکم اگرچہ موجود ہے، لیکن تخفیف کو بھی منسوخ کی اصطلاح سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو یوں تقریباً 500 آیتیں منسوخ المعنی انہوں نے قرار دی ہیں، لیکن متاخرین میں سے خصوصاً امام سیوطی اور بعد والوں میں جو ہے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اور پھر حضرت الوانی رحمہ اللہ جو ہمارے موجودہ شیوخ میں سے ہیں، انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اگر نسخ کا یہ معنی ہو کہ کوئی آیت اپنا پورا کا پورا حکم چھوڑ دے اور نیا حکم آ جائے، پہلا بالکل یہ ختم ہو جائے، تو اس کو نسخ اگر کہا جائے، نسخ کا یہ معنی ہوتا ہے جس طرح رائنا کو بالکل یہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے مقابلے میں انظر نہ آیا، تو یوں تو پھر ایک آیت بھی منسوخ نہیں۔ اس انداز سے مفسر سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شاید 20 آیتیں منسوخ ہو سکتی ہوں، لیکن امام شاہ ولی اللہ نے ان کا جواب دے کر فرمایا 4 منسوخ ہو سکتی ہیں۔ لیکن حضرت الوانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کا بھی یہ معنی درست قرار دیا جائے تو وہ 4 بھی اس انداز سے تو منسوخ پھر نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نسخ کا یہ مطلب لیا جائے کہ پچھلا حکم بالکلیہ تبدیل ہو گیا اور نیا حکم آ گیا، تو ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے قرآن میں منسوخ المعنی بھی کہ کسی آیت کا بالکل پچھلا حکم چھوڑ دیا گیا ہو اور نیا حکم آ گیا ہو۔ تو اس انداز سے کچھ بھی منسوخ ہو قرآن میں نہیں ہے منسوخ المعنی، نہ منسوخ التلاوت اور نہ منسوخ المعنی۔ تو یہ جو ہے اگر کہا جائے کہ قرآن میں کچھ بھی منسوخ نہیں، نہ تلاوت کے حساب سے اور نہ معنی کے لحاظ سے، تو پھر اگر یہ سوال پیدا ہو کہ پھر یہ آیت کیوں آ گئی، ما ننسخ من آیت او ننسها، یا
14 پارے میں ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. اس سے تو اگرچہ وقوع نسخ کی خبر نہیں ہے کہ نسخ جو ہے واقع ہوا ہے، اگرچہ اس کی خبر نہیں ہے، لیکن اشارہ تو ہے نا کہ کچھ منسوخ ہوا ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اشارہ بھی ہوتا ہو، ایک تو وقوع نسخ کی خبر نہیں ہے، اگر اشارہ بھی ہوتا ہو تو تورات و انجیل بھی تو بدلی ہیں، تورات و انجیل بھی تو منسوخ ہوئی ہیں. اللہ نے ان سے منسوخ قرار دے کر قرآن پاک کو جاری کر دیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کو ہم منسوخ کریں تو اس جیسی ہم لے آتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو تورات و انجیل جیسی آیات اور تورات و انجیل سے بہتر آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. وہ بھی حکم اللہ کے تھے، یہ بھی حکم اللہ کے ہیں. اللہ ہی ہر بہتر سے بہتر حکم جانتے ہیں. ایک بات یہ تو بحث ہو گئی منسوخ کے بارے میں. اور ایک عقلی سوال کیا جاتا ہے ایتھیسٹ یعنی دہریوں کی طرف سے کہ یہ کیسی کلام اللہ ہے کہ پہلے کوئی اور آیت تھی، اب کوئی اور آیت ہو گئی، نسخ منسوخ ہو رہا ہے. تو یہ کیا پہلے اللہ بھول گیا تھا کہ نعوذ باللہ پہلے ایک حکم دیا پھر دوسرا حکم دیا؟ یہ ایتھیسٹ اور دہری سوال کرتے ہیں. تو یاد رکھنا ان کو کہو کہ عقلی، وہ چونکہ نقلیات کو نہیں مانتے عقلیات کو ہی مانتے ہیں، تو عقلی طور پر ان کو جواب دو کہ ڈاکٹر اگر ایک نسخہ دے دیتا ہے اور 15 دن بعد دوائی چینج کر دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے 15 دن بھول گیا تھا کہ یہ نسخہ دینا تھا، اب میں یہ نسخہ دے رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ مریض کی مرض کی ضرورت کے پیش نظر جو ہے تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. پہلے ایک نسخہ دیا، اس کی مرض اسی کی حامل تھی، تو پھر جب اس کی مرض چینج ہو گئی تو پھر اللہ نے پھر اس ڈاکٹر حکیم نے وہ نسخہ تبدیل کر دیا. تو یوں اللہ نے پہلے امت کو جس حکم کی ضرورت تھی وہ حکم دیا، اور جب اللہ کی چاہت اور مرضی آئی، اللہ خالق ہے، اپنے مخلوق کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ اب اس حکم کے متحمل ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے پچھلے حکم کو چینج کر کے اگلا حکم دے دیا. لہذا یہ عقلی سوال کا جواب بھی آ گیا. آج کا ہمارا سبق پورا ہوا. یہ زجر نمبر 3 ہے، آیت نمبر 108 تک تھا. اور میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جو جہاں سے مضمون فصل یعنی جدا ہو رہا ہوگا تو وہاں سے کوئی نئی بات ہو رہی ہوگی. ود کثیرن، اب ود یود، یہ واو عاطفہ والی تو نہیں ہے نا، عربی تو جانتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں سارے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ود یہ پورا صیغہ ہے. تو اس لیے واو جو ہے یہ الگ سی نہیں ہے کہ اس کو پچھلے کے ساتھ ملایا جائے اور وصل کیا جائے، بلکہ جدا ہے اور فصل ہے. یہاں سے کوئی نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. وہ نیا مضمون کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ زجر رابع شروع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا البلاغ.